اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میرا سلام۔ دعا کرتا ہوں آپ اور آپ کے اہل خانہ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو کے تھم نیل میں آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ آج کی میری یہ ویڈیو کس حوالے سے ہے۔ جی ہاں حاضرین محترم، آج میں آپ کے سامنے ہانگ کانگ کے بارے میں کچھ معلومات دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ ہانگ کانگ جانے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے ان چیزوں کو جمع کرانا ہے، یہ ساری معلومات آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے اور میری یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو آگے دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے آپ کو ہانگ کانگ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ایمبیسی کے قریب رہتے ہیں تو آپ ایمبیسی کے تھرو اپلائی کیجئے۔ اور یہ بھی آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں، چونکہ پاکستانیوں کے لیے ہانگ کانگ کا ویزا حاصل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کا آسان طریقہ ای ویزا ہے، جو کہ اب ہانگ کانگ نے بڑا سہولت کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ تو آپ گوگل سے اس کا اپلیکیشن، جو ویزا اپلیکیشن ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کے اندر جو ریکوائرڈ معلومات ہیں، جو ان کو معلومات ضرورت ہیں، آپ ان کو وہ دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کا قومی شناختی کارڈ، اس کی کاپی یا اس کے اندر جو معلومات ہے آپ کو وہ درج کرنا ہوگی۔ آپ کا پاسپورٹ، جو قومی پاسپورٹ ہے، اس کی معلومات آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری ہے تو وہ بھی ساتھ میں آپ کو بتانا پڑے گا۔ یعنی یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ آپ کو جمع کرانے ہیں۔ اپنی پاسپورٹ سائز کی جو تصویریں ہیں وہ بھی جمع کرانی ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی آپ کے پاس ریکارڈ ہونا ضروری ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کتنے ممبرز آپ کی فیملی میں موجود ہیں اور ان کی کیا تفصیلات ہیں، یعنی اس میں شادی شدہ کتنے ہیں اور غیر شادی شدہ کتنے، ان کا پیشہ کیا ہے، آپ کے والد صاحب کا، آپ کی والدہ کا پیشہ کیا ہے، مکمل ان کی معلومات آپ کو فارم کے اندر درج کرنی پڑے گی۔ پہلے سٹیج کے اندر آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں۔ اس دوران آپ کی کوئی فیس نہیں ہوتی، آپ کو کوئی ہانگ کانگ ایمبیسی کو یا ہانگ کانگ کو کوئی فیس جو ہے وہ اس مد میں ادا نہیں کرنی ہوتی۔ تو آپ یہ ساری چیزیں جمع کراتے ہیں۔ 15 دنوں کے اندر آپ کو ایمبیسی کی طرف سے میل آتی ہے یا آپ کو کال کی جاتی ہے، جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو ویزا کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کرائی گئی تھی وہ پروسیس ہو رہی ہے۔ مزید معلومات کے لیے یا تو وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے یا پھر ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس وقت جو ہے ٹریول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 15 دنوں کا آپ کے پاس جب لیٹر آ جاتا ہے ایمبیسی کی طرف، تو پھر آپ نے جناب تیاری کرنی ہوتی ہے کہ اب آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا ویزا پروسیس سے نکل کر آگے فردر کسی سٹیج میں پہنچتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی گائیڈ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے کسی فارم کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو وہ غلطی آپ کو درست کرنے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے اور اس ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے آپ کو وہ ڈاکومنٹ دوبارہ جمع کرانے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو کلوز کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے لیے بآسانی اور وقت کے ضائع ہونے سے پہلے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ فارم جمع کرانے ہیں۔ اور میں آپ کو اس کا سجیسٹ کروں گا کہ پہلے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس ایکسیس ہو ہانگ کانگ کے اندر، کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی دوست موجود ہو، تو اس کے تھرو اگر آپ یہ سارا پروسیس کروائیں گے تو اس کی گارنٹی جو ہے وہ تقریباً 99% تک ہو جاتی ہے کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ اگر کوئی موجود نہیں ہے تو پھر ہانگ کانگ کے جو کنسلٹنٹ ہیں، جو بہتر رہنمائی فراہم کرتے ہیں، ان سے رجوع کریں۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی معلومات درکار ہو تو آپ کامنٹ میں مجھ سے بھی رابطہ کر کے کنفرم کر سکتے ہیں۔ یہ ساری معلومات میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ چند دن پہلے
پہلی مرتبہ میں نے ہانگ کانگ کے لیے اپلائی کیا، اس کا جو انیشیل پروسیس تھا، ابتدائی مراحل تھے، وہ تقریباً مکمل ہو چکے۔ ابھی کچھ دنوں کے اندر مجھے ایک لیٹر موصول ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، جس میں بتایا گیا کہ آپ کی جو معلومات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، لیکن اس کی تصدیق کے لیے ہمیں کچھ مزید معلومات اور کچھ مزید ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جو چیزیں مجھ سے ریکوائر کی گئی ہیں وہ سب چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اس میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے اور آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو دشواری کا سامنا ہے، تو آپ بلا جھجک میرے اس ویڈیو کی کومنٹ باکس میں آپ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ لکھ دیجئے، میں آپ کو انشاءاللہ جلد از جلد اس کا رپلائی کر دوں گا۔ تو ابھی میں انتظار کے اندر ہوں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر جو ہے ویزا کی اسٹیمپ جو ہے وہ مجھے موصول ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویزا کی اسٹیمپ موصول ہونے کے بعد کی جو بھی تمام تر معلومات ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کمنٹ میں یہ بات ضرور لکھیں کہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچاؤں۔ امید کرتا ہوں یہ ابتدائی معلومات آپ تک بر وقت پہنچ چکی ہوں گی اور آپ تیاری کر چکے ہوں گے ہانگ کانگ کی ویزا اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔